بن کے آئی ہے. کبھی دنیا میں ایسی سوتن دیکھی ہے؟ بہت شاذ و نادر دکھائی پڑتا ہے. کنیز بن گئے، کچھ عرصہ سال گزر گئے. ایک دن پھر مولا کی خدمت میں آئی. اے مولا، آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا؟ فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجئے. مجھے محسوس ہوتا ہے جب آپ فاطمہ کہتے ہیں زینب و ام کلثوم حسنین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے، بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. وہاں امام علی نے کہا تھا اے فاطمہ کلابیہ، تمہارا نام عائشہ ام البنین ہے، کائنات تمہیں ام البنین کہے گی. اللہ تمہیں 4 اولاد دے گا. ام البنین یعنی اولاد جن کی ہوں، کئی اولاد ہوں. آپ کے 4 بیٹے تھے. سب سے پہلے بیٹے عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب ام البنین کے بیٹے تھے. حضرت عباس نے کہا جاؤ اپنی جان کو مولا کی راہ میں قربان کر دو. جناب عبداللہ ابن علی آئے اور آ کے مولا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا. ان کے پیچھے جناب جعفر ابن علی ابن ابی طالب کا جنازہ ہے. یہ تھے. حضرت عباس نے بھی بھیجا جاؤ تاکہ مجھے بھی تو محسوس ہو کہ بھائیوں کی غم کا غم کیا ہوتا ہے، بھائیوں کی جدائی کیا ہوتی ہے. جناب جعفر کے بعد جناب عثمان ابن علی ابن ابی طالب کا جنازہ. جناب ام البنین کے تیسرے بیٹے مولا کی خدمت میں آئے، اپنی جان کو قربان کر دیا. اور اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام البنین واقعہ کربلا کے بعد جب کوئی آ کے کہتا تھا ام البنین، کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو. اب وہ اولادی کہاں ہے جن کی میں ماں ہوں، لیکن مجھے فخر ہے جب تک میرے لال زندہ رہے حسین پہ آنچ نہ آنے دی. اجرکم علی اللہ. اب ان کے بعد لشکر حسینی میں صرف 2 بڑے افراد اور 3 شہداء. اسے رخصت کرنا ہے جو ان تمام وفادار اصحاب میں بھی سردار ہے، عباس علمدار. ام البنین کی تربیت، علی کا لہو، خون علی، زینب کے پروردہ. ام کلثوم نے جھولا جھلایا ہے، علی نے تیار کیا ہے. تاریخ کہتے ام البنین ایک شب گئی جھولے کے پاس. کیا دیکھا؟ کوئی ہے قریب، کوئی کون آ گیا میرے عباس کے جھولے کے پاس. اب جو قریب گئی کیا دیکھا؟ علی عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، کبھی اس شانے کو چومتے ہیں، کبھی اس شانے کا بوسہ دیتے. زاروں قطار روڑے قریب آئی. آقا آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ ہی کا لال ہے. آقا چوم رہے سمجھ میں آتا ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ اے ام البنین آج کے لیے نہیں روتا، عباس اپنے ان شانوں کو میرے حسین پہ کربلا میں قربان کر دے گا. اجرکم علی اللہ. کربلا کے لیے بھی حضرت قاسم کو آمادہ کیا، حضرت جعفر کو آمادہ کیا. اصحاب کو بھی رزم کے ہنر سکھائے تھے عباس نے. جناب عباس کے لیے بہت سخت تھا. جو اپنے ہاتھوں کے پروردہ تھے وہ نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے رہے. عباس برداشت کرتے رہے. بار بار آتے تھے مولا کی خدمت میں، مولا اب تو مرنے کی اجازت دیں، آقا اب تو مرنے کی اجازت دیں. سقائے سکینہ مولا کی خدمت میں آئے. مولا نے کہا میرے لشکر کے علمبردار ہو. حضرت عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا. اب سب کے تو جنازے اٹھائے جا چکے، سب کے تو جنازے اٹھائے جا چکے. مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ جانتے حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ لشکر صرف وہ نہیں تھا جو شہید ہو گیا، ایک لشکر تو خیمے میں بھی ہے. عباس جب تک تم زندہ ہو بیویوں کو یقین ہے ان کی رضا سلامت ہے. عباس اگر تم چلے گئے تو بیویوں کا یقین دور جہاں. اجرکم علی اللہ. خیمے کی طرف سے التش کی آواز آئی. حسین نے کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو پانی کا انتظام کر دو. اے عباس پانی کا اہتمام کر دو. حضرت عباس نے مشق سکینہ کو لیا. مولا اجازت مل گئی، ہاں عباس جاؤ. ذرا آگے بڑھے. علماء بیان کرتے ہیں پرچم عباس کو قریب لیا.
اس پہ جملہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، حسین نے جملے کو مٹایا، دوسرا جملہ لکھا انا للہ و انا جب عباس خدا حافظ عباس آئے مقتل میں، جنگ نہیں کرنا، صرف مشق سکینہ کو پر کرنا ہے، مشق سکینہ کو حضرت عباس نے پر کیا، واپس چلے، داہنا شانہ قلم ہوا، حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، بایاں شانہ قلم ہوا، لیکن مولا رکے نہیں، خیمے کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہرملا کا تیر مشق سکینہ پہ لگا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے راہوار کے رخ کو موڑ دیا، ابھی موڑا تھا کہ ایک تیر آگے آنکھوں میں پیوست ہوا، جب بھی آنکھوں میں تنکا لگتا ہے ہاتھ بے اختیار اٹھتے ہیں، لیکن ہائے رے میرا مولا، تیر لگا، ہاتھ تو قلم ہو چکے ہیں، مولا کرے کیا، سر کو جھکایا، اپنے زانوں کے سہارے سے تیر کو نکالنا چاہا، ادھر تیر نکالنا چاہے، شکی نے ایسا گرز مارا، مولا سے گھوڑے میں سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے، آقا کو سلام کیا، اے آقا سلام قبول کیجئے، حسین تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، ابھی ذرا آگے بڑھے، زمین سے کسی شے کو اٹھایا، اور آگے بڑھے، زمین سے پھر کسی شے کو اٹھایا، حسین دست عباس کو دیکھ رہے ہیں، بھائی کا ہاتھ بھائی پہچان لیتا ہے، تاریخ جناب یوسف عرض کر رہا ہوں، جناب یوسف کے پاس جب برادران یوسف آئے، بنیامین کو روک لیا جناب یوسف نے، دسترخوان پہ بیٹھے، بنیامین نے جب دسترخوان پہ لقمہ اٹھانا چاہا تو ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت یوسف کے ہاتھ کو دیکھا، ایک مرتبہ بنیامین زارو قطار رونے لگے، چیخ مار کے روئے، حضرت یوسف نے کہا بنیامین کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے امیر، آپ کا ہاتھ میرے بھائی کے ہاتھ کے جیسا، حسین بھی عباس کے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، ایک ہاتھ کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ماذا تفعل یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا عباس تمہارے مرنے کے بعد اماں کا نام بڑے مجمع میں لیا جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کے سرحانے مولا حسین آئے، وصیتیں ہوئیں، ایک وہی وصیت پڑھنا ہے مجھے آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں بچوں سے شرمندہ ہوں، امام نے جنازے کو وہیں چھوڑا، عباس کے عالم کو لیا، لے کے خیمے کی طرف آگے بڑھے، سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے، دیکھو علم آتا ہے، وہ دیکھو علم آتا ہے، لیکن علم جب قریب آیا، حسین کے ہاتھوں پہ علم، سکینہ لپٹ گئی بابا کے قدموں سے، اے بابا میرا